شفیل میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب میرے بائیں طرف سابق کونسلر محمد معروف صاحب، اور میرے دائیں طرف جناب محمد آصف صاحب ہیں، یہ نو منتخب جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی رادرم کے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی مختلف جو کمیونٹی کا بڑا کام ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے ایک ہی نیوز کے جتنے بھی آپ ہم کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، آپ سب کو ہم رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ آزاد کشمیر اور برطانیہ، کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ خاص کر جو ضلع میرپور اور کوٹلی، ان کے بہت زیادہ حصہ جو برطانیہ میں ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں ہمارے جناب عاشق صاحب ہیں، ندیم سیرت صاحب اور ان کی ساری ٹیم، ان کی بھی آپ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، اور یہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم کوئی بزنس تو ہے نہیں کہ ہم زیادہ پروفیشنل طریقے سے اس نیوز چینل کو چلائیں، لیکن جہاں بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ تو معروف صاحب، رمضان کے حوالے سے تو آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ نے وہاں بھی ایک حصہ زندگی کا آزاد کشمیر ڈڈیال میں گزارا ہے، اور وہاں بھی روزے رکھنے کا اتفاق ہوا ہے، تو یہاں برطانیہ میں بھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معائنہ ہے روزے رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ٹی وی کے ذریعے یہاں کے لوگوں کی جو آواز ہے، یہاں کا جو وے آف لائف ہے، اس کو آپ اپنے وطن کے اندر بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راشد صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی اپنی جوانی، اپنا بچپن پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر یا میرپور کے اندر یہ گزارا ہے۔ وہاں پہ جو روزہ رکھنے کا جو ایک مزہ تھا، یا ایک جو وہاں پہ جو ایک ماحول ہوتا ہے، بے شک وہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس ملک کے اندر بھی، اس شہر کے اندر بھی، جہاں پہ ہماری اپنی پاپولیشن سے اپنی آبادی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ الحمدللہ وہ ماحول ایک کریٹ ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں بھی، کیونکہ ہمارے اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، مساجد کے ذریعے اور ڈفرینٹ جو کمیونٹی ایونٹس ہوتے ہیں اس کے ذریعے ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ رمضان ہے۔ اور جو کہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کا جو مقصد وہ یہی ہے کہ جب تک اس کی بھوک، جو پیاس ہے، شدت غریب کی بھوک اور غروب کی جو پیاس ہے، اس وقت تک آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ خود اس بھوک سے اور پیاس سے نہیں گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے آپ رکھتے ہیں، اور اس کی جزا جو ہے نا وہ میں ہی آپ کو دوں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھنے کا جو اصل مقصد ہے، اس کا جو محور ہے، اس کا جو پرپز ہے، وہ یہی ہے، انسانیت ہے، کہ جب انسانیت کی بھوک، انسانیت کی پیاس، انسانیت کی جو مشکلات ہیں، اس کو آپ سمجھنے میں روزہ جو ہے وہ ایک عام کردار آپ کو سمجھانے میں کردار جو ہے نا وہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر یہ پرپز انسانیت کا وہ اس سے نکل جائے، ان کا دکھ تکلیف، ان کی پیاس، ان سے اگر آپ نکل جائے، کن لوگوں کو ہمیں زیادہ مدد کرنی چاہیے اس موقع پر؟ کیونکہ چیریٹیز کا تو بڑا ایک سمندر ہے، آپ ٹی وی آن کرتے ہیں وہاں بھی اپیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سب سے مستحق کون لوگ ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں راشد صاحب کہ اس ملک کے اندر آپ کیونکہ چیریٹی آپ اگر کرتے ہیں تو یہاں تو آپ کو غریب بہت کم ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لوکل بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور پاس میں ہم نے ان کی مدد کی بھی ہے، لیکن کیونکہ اس ملک کے اندر آپ تھرو چیریٹیز اپنی اپنے جو چیریٹی ہے وہ آپ پہنچاتے ہیں بیرون ملک، تھرڈ ورلڈ کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر، تو آپ جب وہ چیریٹی دیں، چیریٹی کرنے لگیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جن لوگوں کو آپ دے رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، ان کی ریپوٹیشن کیا ہے، ان کی ریکمنڈیشن کیا ہے، کوئی لوگ انہوں نے آلریڈی ان کے پروجیکٹس جو ہیں جا کے وہ دیکھے بھی ہیں، کوئی ایویڈنس آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ جو آپ چیریٹی کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح لوگوں تک پہنچے گی بھی یا نہیں، اور اگر وہ صحیح لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ وہ لوکل فرض کیا آپ ڈڈیال سے تعلق ہے، آپ کا تعلق بہت ڈاگری سے ہے، تو اگر ہم خود جو گاؤں میں لوگ جن کو جانتے ہیں، سب سے پہلے وہ لوگ یا اپنے رشتہ دار ان کو دیں؟ مقصد تو زکوٰۃ کا جو کنسیپٹ ہے وہ تو یہی ہے راشد صاحب کہ آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں سے آپ شروع کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر آپ کو
کوئی حقدار جو ہے نا وہ نہیں ملتا ہے تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ دور کے رشتہ داروں میں پتہ کرتے ہیں. وہاں بھی نہیں ملتا ہے تو پھر اپنے محلے کے اندر آپ کوشش کرتے ہیں. محلے کے اندر بھی نہیں ملتا تو پھر اپنے گاؤں میں اور پھر شہر میں اور پھر ملک میں آپ کو اس کو تلاش کرنے کی کوشش. اس کا طریقہ کار تو یہی ہے. آصف صاحب کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں. آصف صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیریٹیز خاص کر ہم کرتے ہیں کن لوگوں کو ہمیں مدد کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جیسا کہ کونسل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں چیریٹی اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. قرآن حکیم و فرقان حمید میں رب کریم فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال کہاں خرچ کریں تو کہہ دو ان سے کہ اپنے والدین پر، اپنے عزیز و اقارب پر، رشتہ داروں پر خرچ مال کیا جائے. تو یہ روزہ جو ہے سب سے پہلے تو میں اپنے سب سننے والوں کو رمضان مبارک کی دلی تھکریوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ روزہ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی اور انسان کے درمیان خالص عبادت ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. وہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ آدمی دیکھ سکتا ہے کہ دوسرا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حج پر گیا ہوا، کوئی مثلا زکوٰۃ دے رہا ہے. تو جو روزہ وہ اللہ کے اور انسان کے درمیان ہے صرف. اور اس کا کنسیپٹ یہی ہے کہ آپ اگر بھوکے ہیں تو آپ کو دوسرے کیسے لگ رہے ہیں جو بھوک میں مبتلا ہیں. تو میں یہ اپیل کروں گا آپ سب سننے والوں سے جو بھی ایک نیوز دیکھ رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. خدا کے لیے ہم اس ملک میں آ گئے ہیں اور بالکل ہم میں آہستہ آہستہ دوریاں ہو رہی ہیں. رشتہ داروں میں بالکل اتنی دوریاں ہو رہی ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی. آج سے 20 سال پہلے وہ جب ہم پاکستان میں تھے تو اتنی دوریاں نہیں تھی، ہم رل مل کر بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. اب ایک بالکل روایتی چیز بن گئی ہے، ہر آدمی پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے ذل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل. پہلے آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین، رشتہ دار، یتیم اور جو مسکین ہیں جو ان پر خرچ کیا جائے. اور اپنے گاؤں سے، اپنے قریبیوں سے استعار کا، جیسا کہ کونسل صاحب نے کہا کہ پہلے اپنے گھر سے باہر، نیکسٹ ڈور نیبر، پھر اپنا گاؤں، پھر ساتھ والا گاؤں، اس طرح کریں. یہ جو ہم نے یہ طریقہ کار کیا ہوا کہ فون اٹھایا، ایک قومی مقصد ہے جیسے زلزلہ ہوا تھا، بالکل اس کے علاوہ آپ آئی ڈی پیز جو آپریشن جو ہو رہا ہے ادھر پاکستان میں، تو پھر آپ کو ان لوگوں کو کیسے معروف صاحب کسی آپ کو چیریٹیز کو دینے پڑتے ہیں؟ یہ جو انہیں کی یہاں سے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کا سوال ہے نا کہ یہاں انگلینڈ کے اندر یا بیرون ملک آپ چیریٹی کرتے ہیں تو یہ وہ تھرڈ ورلڈ کے اندر جاتی ہے. تو پھر آپ کو کوئی خاص کوئی ذریعہ، ایک ذریعہ تو آپ نے بالکل بجا فرمایا، ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیرون اپنے ملک کے اندر کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بہن بھائی ہیں وہاں پہ، تو ان کے ذریعے بھی آپ بھیج کے اپنے جو محلے کے جو لوگ ہیں ان پر خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اکثر یہی ہوتا ہے پھر کہ جو ادارے، جو چیریٹی جو آرگنائزیشنز ہیں، انہی کے ذریعے آپ وہ جو آپ کی جو عطیات ہیں وہ ان کے ذریعے آپ وہاں پر پہنچاتے ہیں. اور ایسی صورت میں انہی کے ذریعے آپ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی ذاتی کنیکشنز ہیں اس طرح کے کہ میک شور کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچے، تو پھر وہ بھی ایک طریقہ ہے. اور ایسی جو لیکن میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ رئیس صاحب یہ ہے کہ میں آپ کو دو چیزوں کی مثال دے سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کے شہر کے اندر اگر کوئی چیریٹی ہے کہ جس لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی ریپوٹیشن کیا ہے، جس سے پہلے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہوگا ان کو کام کرتے ہوئے، تو ان کی ریپوٹیشن کیا ہے، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، سو ان لوگوں کو دیں کہ جن کو آپ کل سوال بھی کر سکتے ہیں. یہاں شیفیلڈ کی دوسری جو مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں سے ہم نے باغ کے اندر جب ارتھ کویک ہوا تھا تو ہم نے شیفیلڈ گرلز کالج کی بنیاد وہاں پہ رکھی تھی. تو یہاں کے لوگوں نے جو عطیات دیے تھے، آج ہم سے وہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ پروجیکٹ آپ کا کہاں پہنچا ہے. لیکن اگر ہمارا لوگوں کے ساتھ کنیکشنز نہیں ہے، جن لوگوں نے پیسے دیے تو ہم وہ پیسے لے کے اگر گم ہو جاتے ہیں وہاں پہ تو کون ہم سے سوال کرے گا. لیکن ہے کہ ہم یہاں پہ ان باتوں کی جواب دینے کے لیے تیار ہیں. میں المصطفیٰ ٹرسٹ انٹرنیشنل کا آپ کو ذکر کروں گا کہ ان کے یہاں کے